تیمور پاشا اپنے خاص آدمی سے کہہ کے تابش کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اسے اس کی جاب سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ رولز اور ریگولیشنز کو فالو نہیں کر رہا تھا۔ یہ سن کے تو تیمور پاشا تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو جاتا ہے کہ علیزے کی خوشی کی خاطر میں اس کا رشتہ تابش سے کرنے تو جا رہا ہوں، لیکن کیا میں ٹھیک بھی کر رہا ہوں؟ پھر فوراً ہی اس کی بدگمانی ختم ہو جاتی ہے یہ یاد کر کے کہ تابش ایک اچھا لڑکا ہے۔ اس کی گارنٹی تو خود سجل نے دی ہے اور ظاہر ہے کہ سجل اب تیمور پاشا کی گڈ لسٹ میں شامل ہو چکی ہے، کیونکہ ایک تو اس کی شکل، اٹھنا بیٹھنا سب مہر النساء سے ملتا ہے، اور پھر سجل کی قابلیت نے بھی تیمور پاشا کو بہت متاثر کیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ارجمن تو بہت خوش ہے تابش کی جاب ختم کروانے پہ، اور سوچ رہی ہے کہ اب جب تابش اور اس کی ماں رشتہ لینے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ یہ تو نہیں بتائیں گے کہ اس کے بیٹے کی جاب جا چکی ہے، اور میں اسی بات کو پوائنٹ بنا کے تیمور پاشا کو تابش کے خلاف کر سکتی ہوں کہ یہ تو ایک حقیقت ہے جس کا ہمیں پتہ چل گیا، پتہ نہیں تابش نے اس کے علاوہ کتنے جھوٹ بولے ہوں گے۔ لیکن سب کچھ ارجمن کی ایکسپیکٹیشنز کے خلاف جاتا ہے۔ تابش ایک سچا اور کھرا انسان ہے، بے شک وہ رشتہ لینے آیا ہے، لیکن ایسے موقع پر بھی وہ جھوٹ کو سخت ناپسند کرتا ہے، اس لیے صاف بتا دیتا ہے کہ انکل میری جاب چلی تو گئی ہے لیکن مجھے اپنے زور بازو پر پورا یقین ہے، اور یقین کریں میں بہت محنت کروں گا اور آپ کی بیٹی علیزے کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور یہاں پر تو تیمور پاشا کا دل تابش اس بات پر بھی جیت لیتا ہے کہ جب تیمور پاشا اسے کہتا ہے کہ تمہیں جاب کرنے کی کیا ضرورت، اب چونکہ تم میرے داماد بننے جا رہے ہو تو میں تمہارے لیے ایک چھوٹا سا بزنس اسٹیبلش کر دیتا ہوں، بس تم اسی پہ کام کرنا۔ جس پہ تابش کہتا ہے کہ انکل علیزے سے شادی میں اپنی زندگی اسٹیبلش کرنے کے لیے نہیں بلکہ محبت کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے میری طرف سے معذرت، میں آپ کی ایسی کوئی آفر قبول نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات ارجمن کے تو تن بدن میں آگ لگا دیتی ہے، کیونکہ وہ تو یہی چاہتی تھی کہ تابش کچھ ایسا کہے کہ ارجمن تیمور پاشا کی نظروں میں اسے گرا سکے، لیکن تابش تو اتنا خوددار انسان ہے کہ تیمور پاشا کی نظروں میں اس کا مرتبہ مزید بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنی بیٹی علیزے کے انتخاب پہ بہت خوش ہوتا ہے۔ لیکن جب علیزے سالار کو بتاتی ہے کہ کس طرح تابش نے پاپا کی آفر کو ریجیکٹ کر دیا تو سالار کہتا ہے کہ میں نے تابش سے زیادہ بیوقوف انسان نہیں دیکھا۔ اگر انکل اسے ایسی آفر کر رہے تھے تو اسے موقع کا فائدہ اٹھا کے اس آفر کو قبول کرنا چاہیے تھا، نہ کہ ایگو میں آ کے اتنی اچھی اپرچونٹی کو مس کر دینا۔ اور ویسے بھی انکل کون سا اس کے لیے کر رہے تھے، وہ تو انڈائریکٹلی اپنی بیٹی کا فیوچر سیکیور کر رہے تھے نا۔ دیکھو اگر تابش فائنینشلی سٹرونگ ہوگا تو تمہیں بھی خوش رکھ سکے گا، لیکن علیزے کی نیچر بھی تابش کے ساتھ رہ کے تابش جیسی ہی ہو چکی ہے۔ وہ سالار کو صاف کہہ دیتی ہے کہ سالار خوش رہنے کے لیے روپیہ پیسہ میٹر نہیں کرتا، صرف محبت میٹر کرتی ہے۔ سالار کو علیزے اور تابش دونوں کی ذہنیت پر افسوس ہوتا ہے، اس لیے پہنچ جاتا ہے ارجمن کے پاس اور کہتا ہے کہ آنٹی میں تو انکل پہ حیران ہوں، بھلا تابش جیسی سوچ رکھنے والے ایک مڈل کلاس لڑکے کے ساتھ انکل کیسے اپنی بیٹی کی شادی فکس کر سکتے ہیں۔ ارجمن بھی بہت دکھی انداز میں کہتی ہے کہ سالار اپنوں کو کھو دینے کا ڈر ہمیں خاموش تماشائی بنا رہا ہے کہ ہم انہیں برباد ہوتا ہوا دیکھیں اور کچھ نہ کر سکیں۔ دوسری طرف تیمور پاشا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اگر تابش جاب ہی کرنا چاہتا ہے تو کہیں ادھر ادھر جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ پاشا گروپ آف کمپنیز میں بھی تو جاب کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی علیزے کو شادی کے تحفے کے طور پہ ایک بہت بڑا گھر اور گاڑی کا بندوبست بھی کر لیتے ہیں۔ اور نیکسٹ ڈے جب سبھی لوگ کھانے کی ٹیبل پہ موجود ہوتے ہیں، علیزے خوشی خوشی جا کے اپنے باپ کو ہگ کرتی ہے تو تیمور پاشا ارجمن سے کہتے ہیں کہ تم نے علیزے کو بتایا نہیں؟ تو ارجمن کہتی ہے کہ مجھے لگا جب ڈیسیژن تمہاری ہے تو علیزے کو بھی تم خود ہی بتا دو۔ اور ادھر احمد جو اپنے ماضی کے گناہ پہ سچ میں بہت شرمندہ ہے کہ اس نے رمشا کے کہنے میں آ کے سجل پہ بہتان تو لگا دیا، لیکن پھر رمشا نے احمد کے ساتھ جو کچھ کیا اس کی وجہ سے احمد کی ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی، تو احمد سجل سے وعدہ کرتا ہے کہ اب وہ اس کا ساتھ ضرور دے گا اور اس کے کردار پہ لگے داغ کو دھوکے ہی رہے گا۔ اس لیے وہ اپنی خالہ کو اپنی مری ہوئی ماں کا واسطہ دے کے بلاتا ہے کہ ایک دفعہ وہ اس کا ساتھ دے دے تاکہ رمشا کی سچائی رابعہ تک پہنچائی جا سکے۔
لیکن سب سے پہلے اس رمشا کا اصل چہرہ اپنی خالہ اور عائشہ کو دکھانا بھی تو ضروری ہے، جس کے لیے احمد رمشا کو کال کر کے کہتا ہے کہ صرف ایک دفعہ میری بات سن لو، اس کے بعد میں تمہارے راستے میں کبھی نہیں آؤں گا۔ اب رمشا جب احمد کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچتی ہے، جہاں احمد پہلے ہی اپنی خالہ اور عائشہ کو دروازے کے پیچھے کھڑا کر دیتا ہے کہ آپ لوگوں نے یہیں کھڑے ہو کے رمشا کی ساری کارستانیاں اسی کی زبانی سننی ہیں۔ رمشا آتی ہے تو بس بولتی ہی چلی جاتی ہے، جبکہ احمد رمشا سے کہتا ہے کہ رمشا، میں تو تم سے سچی محبت کرتا تھا، لیکن تم شاید میرے ساتھ جھوٹی محبت کا ڈرامہ کر رہی تھی، اور پھر تم نے مجھ سے جان بوجھ کے اس سجل کے کردار پہ الزام لگوایا۔ رمشا جو آج کل نئی نئی دولت کے نشے میں ہے، وہ تو احمد کی یہ سب باتیں سیریس ہی نہیں لیتی، بلکہ اسے کہتی ہے کہ مجھے ان باتوں سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ایک وہ عائشہ، ایک نمبر کی بیوقوف، میں اس کی ناک کے نیچے سے اس کے منگیتر کو اڑا کے لے گئی اور اسے کبھی پتہ ہی نہیں چل سکا۔ بالآخر عائشہ اور احمد کی خالہ کے سامنے بھی اس رمشا کی ساری حقیقت آ جاتی ہے۔ عائشہ کو تو بہت غصہ آتا ہے، جبکہ خالہ اور عائشہ اب رابعہ سے مل کے اس رمشا کی ساری حقیقت بتانے کے لیے احمد کے ساتھ اس کے پاس پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ عائشہ بھی تو آج تک سجل کو ہی برا سمجھتی رہی۔ رمشا نے کھیل ہی ایسا کھیلا تھا کہ پھنسایا خود تھا احمد کو، لیکن الزام لگا دیا عائشہ کے سامنے سجل پہ کہ تمہارا رشتہ ٹوٹنے کی وجہ دراصل یہ سجل ہے۔ اب جب رابعہ کو اپنی بیٹی کی کارستانیاں پتہ چلتی ہیں احمد اور عائشہ کے تھرو، تو وہ بھی حیران رہ جاتی ہے کہ رمشا سجل سے نفرت میں اس حد تک آگے بڑھ چکی تھی کہ اس کے کردار پر اتنے بڑے بڑے الزامات لگاتی رہی، اور مجھے بھی کبھی سچائی کا نہیں بتایا، اور میں اپنی بیٹی کو شریف اور اس بیچاری سجل کو گناہ گار سمجھتی رہی۔ اور ایک طرف یہ سجل ہے جس کے ساتھ میں نے بھی رمشا کے ساتھ مل کے اتنا بڑا دھوکہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ میری سگی اولاد نہ ہونے کے باوجود میری کتنی فکر کرتی ہے، کتنی خدمت کرتی ہے۔ بالآخر رابعہ رمشا سے غصے میں آ کے کہتی ہے کہ تم نے تو مجھے بھی بھنک تک نہ پڑنے دی کہ اصل سچائی کیا ہے۔ اگر آج احمد یہ سچ نہ کھولتا تو میں تو ہمیشہ ہی سجل سے بدگمان رہتی۔ رمشا تو اس سب کے بعد بھی سجل پہ غصہ ہوتی ہے کہ جتنا معصوم میں تمہیں سمجھتی تھی نا، آج پتہ چل گیا کہ تم اتنی معصوم ہو نہیں، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور ادھر عمر شہریار سالار سے کہتا ہے کہ کیا بنا تمہارے چیلنج کا، جس پہ سالار کہتا ہے کہ سجل کو پھنسانا تھوڑا مشکل تو ہے، لیکن میں اپنے چیلنج پہ ابھی بھی قائم ہوں۔ بہت جلد تمہیں اس لڑکی کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کے دکھاؤں گا، جس پہ عمر شہریار کہتا ہے کہ میں بھی اپنی بات پہ ابھی تک قائم ہوں۔ سجل ان لڑکیوں میں سے ہے ہی نہیں جو لڑکوں کے ساتھ افیئرز چلاتی ہیں۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا سجل سالار کی جھوٹی محبت کے جال میں پھنس جائے گی یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔